بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ مزاج گرامی کیسے ہیں؟ کیسا وقت گزر رہا ہے؟ معمولات دنیا بخوبی سر انجام دے رہے ہیں؟ زندگی کے شب و روز اچھے گزر رہے ہیں؟ سردین شبائی کر رہے ہوں گے؟ چلیں، آپ جہاں جہاں سے مجھے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اللہ کریم آپ کو خوشیوں بھری زندگی سے نوازے، عزتوں والی زندگی سے نوازے، آپ کے ماتھے پہ کبھی غم کا شکن نہ آئے، آپ کے ہونٹ ہمیشہ تبسم اور خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ دوستو، میں نے بتانا تھا کہ الحمدللہ وقت کے ساتھ ساتھ نا اور سوشل میڈیا پہ آوازیں حق کی اٹھانے کی وجہ سے ہمارے ادارے کچھ نہ حرکت میں آ رہے ہیں۔ اللہ کرے وہ کون سا وقت ہوگا کہ جب ہم ہر جرم کے اوپر کنٹرول کر لیں گے اور جرم کے جو سہولت کار ہیں وہ خاسر و مقہور ہوں گے اور تباہ و برباد ہوں گے۔ جرم ختم ہو جانا ہوتا ہے، جرم کا آغاز ہی اس لیے ہوتا ہے ختم ہونے کے لیے، بنا ہی ختم ہونے کے لیے۔ ظلم اور جرم یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن لٹکتا کب رہتا ہے؟ جب معاشرے کے ناسور اس کی حوصلہ افزائی کرنے والے موجود ہوں، سہولت کار، اس کو آشرواد دینے والے، اس کو واہ واہ بلے بلے کرنے والے، اس پہ ہنسنے والے اور اس کو فنی لینے والے جب سہولت کار موجود ہوں تب معاملے لٹکتے رہتے ہیں۔ جب اہل دل، اہل بصیرت کی نظر رکھنے والے، فراست مومنانہ رکھنے والے، اچھی ذہنیت، پاکیزہ اور شفافیت دل رکھنے والے، خیالات رکھنے والے، ذہنیت کا تقدس رکھنے والے، اپنے مزاج میں اعتدال اور میانہ روی رکھنے والے، جب جرم اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں تو معاملہ گمبھیر تب ہوتا ہے جب سہولت کار ان کو جھٹلاتے رہتے ہیں اور جرم اور ظالمین کے ساتھ ملے رہتے ہیں، تب معاملہ گمبھیر ہوتا جاتا ہے۔ تو میں نے بتانا تھا کہ ڈڈیال کے علاقے، آزاد کشمیر ڈڈیال کا علاقہ جو ہے، اس کا رسوائے زمانہ اور بے شرم قسم کا انسان نٹر ڈاؤن جو گرفتار ہو چکا ہے، اریسٹ کر لیا گیا ہے، اس کو حوالات میں بند کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائی، آواز اٹھانے کے ساتھ ساتھ اس کو غلط کہنے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے عناصر بھی تھے کہ جنہوں نے اس کو ایموجز کے ذریعے ہنسی مذاق ٹھٹھا، بلکہ بعض اوقات تو شاید وہ جو دل والا ایموجی ہوتا ہے اس کو وہ بھی پیش کیے گئے، سٹارز پیش کیے گئے، ایسے بھی تھے۔ خیر، اچھے جو لوگ تھے ان کی آواز پہ اداروں نے لبیک کہا، اچھی ذہنیت جو رکھنے والے تھے ان کی آواز پہ اداروں نے لبیک کہا، اور رسوائے زمانہ انتہائی بدتمیز قسم کا آدمی نٹر ڈاؤن ڈڈیال کے علاقے کا، اس کو لائیو ٹک ٹاک کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے، فیس بک پہ اپنے ولگر قسم کی گفتگو، فحش کلام اور مواد کو جاری کرنے کی وجہ سے اور لائیو لڑکیوں سے بدتمیزیاں اور بے حیانہ ولگریٹی پھیلانے کی وجہ سے گرفتار کر لیا گیا۔ میں حیران ہوں اس بات پہ کہ میں بھی فیس بک پہ جب وہ فیس بک استعمال کرتا ہوں تو وہ سامنے چیزیں آ جاتی ہیں، تو وہ بھی میں نے نوٹ کیا، دیکھا، کچھ اس کی ولگیرٹی جو تھی، فحش اس کا جو مواد تھا وہ سامنے آیا، دیکھا۔ ایک بات میری سمجھ میں آئی، وہ یہ کہ جرم کو جب ہم یا ظلم کو انجوائے کرتے رہتے ہیں نا اس کے منہ سے سن کے بار بار، تو وہ جو ہے نا اس لیے طویل ہو جاتا ہے کہ جب اس کے، میں نے جو لفظ استعمال کیا، سہولت کار، یعنی یہی ہنسنے والے
اس کو فنی لینے والے، اسے آشیرواد دینے والے موجود ہوں۔ اگر جب پہلی دفعہ اس نے ایسی فحش قسم کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اسی دن اس نے بازار جانا تھا کہ لوگ اس کو جو لان تان کر رہے تھے، تان و تشنی کر رہے تھے، ابیوزنگ کر رہے تھے، اس کو گالیاں دے رہے تھے، اسی دن اس نے باز آ جانا تھا۔ اس کا حوصلہ، ہمت، جسارت کیوں کر بڑھی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اگلی بھی اس نے ویڈیو اپلوڈ کر دی، پھر اگلی بھی کر دی، لائیو بھی آ گیا۔ اس کے یہ جرم کو طوالت کیسے ملی؟ آپ جا کے دیکھیں، شیئرز والے جو ہیں ان کو بھی جا کے دیکھیں۔ میں سب کو نہیں سمجھتا کہ شیئرز جس نے کیا ہے اس کی اس ویلگیرٹی کو، اس کے فحش مواد کو، وہ جو ہے نا اسی لیے کیا ہے، فنی لینے کے لیے، مزے چسکے لینے کے لیے، اسے فنی سمجھتے ہوئے چسکے لینے کے لیے، اپنے نفس کی خاطر، نفسیاتی حظ اٹھانے کی وجہ سے۔ سارے تو نہیں ہوں گے، بعض نے اس لیے کیا ہوگا تان و تشنی کے لیے بھی، تو کافی سارے لوگوں نے شیئرز بھی کیا، لائک بھی دیے۔ اب ایموجیز دیکھ لیں، لائک والے جو ہیں، آپ اندازہ لگا لیں کہ شاید تان و تشنی کرنے والے کم ہوں گے، ہنسی مذاق اور اسے ٹھٹھا اور اسے فنی لینے والے بہت زیادہ آپ کو ایموجیز ہنسنے والے ملیں گے۔ بس یہی بات ہے۔ معاشرے کو جب آپ دیکھتے ہیں کوئی ظلم کرتا، معاشرے میں جب آپ دیکھتے ہیں دو نمبری کرتا، فراڈ کرتا، بے ایمانی کرتا، ایسا کرنے والا ایک اتنا کمزور دل ہوتا ہے، یعنی ایسا بے حیا قسم کا ایسا کمزور دل ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا بچہ بھی اسے کہے یا تھپڑ مارے اس نے باز آ جانا ہوتا ہے۔ لیکن ظلم اور جرم جبر بڑھتا کب چلا جاتا ہے کہ جب وہ ایموجیز بھیجنے والے، کہ جو میں نے آپ کو کہا ہے لائک کرنے والے، اس کو ہنسنے والے اتنے زیادہ تھے کہ تانا تشنی کرنے والے کم تھے، اور لائک کرنے والے، ایموجیز ہنسنے والے بھیجنے والے، سٹارز بھیجنے والے یہ بہت زیادہ تھے۔ تو سمجھیں پھر آپ ہمارے معاشرے میں کوئی ظلم ہوتا ہے، جرم ہوتا ہے، استبدادی، یہ تشدد، بربریت پھر بڑھتی ہی چلی جاتی۔ کس لیے؟ سہولت کاروں کی وجہ سے۔ یہ لوگ بڑھاوا دیتے ہیں معاشرے میں ظلم کو، یہ لوگ ہیں معاشرے میں اس طرح کی بد کردارانہ جو افعال ہیں اس کی اشاعت کرنے والے، ترویج کرنے والے، اس کو پھیلانے والے، کہ جو ایسے عناصر کو فنی لے لیتے ہیں، مذاق سمجھ لیتے ہیں۔ جب ہم حقیقت پہ آئیں تو بندہ ایک سچ بولتے بولتے، حقیقی بات کرتے کرتے پیٹتا، چیختا، چلاتا مر جائے گا، اس کی بات پہ کوئی توجہ نہیں دے گا۔ ہم وہی لوگ ہیں نا جو ڈرامے دیکھ کے، فلمیں دیکھ کے اس کو حقیقت سمجھتے ہیں، اور جب کوئی بندہ حقیقت بیان کرے تو اس کو ڈرامہ کہتے ہیں۔ ہمارا اس طرح کی ذہنیت ہے، ہمارا یہ رویہ ہے۔ ایسا بندہ جو اس طرح کے کام کرتا ہے، اس طرح کی فحش پھیلاتا ہے، تو اس طرح کا کوئی ظلم، یہ جو جبر بھی کرنے والے جو اس طرح کے کام اپناتے ہیں، انہوں نے فوراً ختم ہو جانا ہوتا ہے۔ بڑھتا کب ہے؟ اسی طرح کے لوگوں کے جو اس کو بڑھاوا دیتے ہیں، آشیرواد دیتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ الحمدللہ کہ ہماری سوشل میڈیا پہ لوگوں نے اچھے جو شفافیت ذہن رکھنے والے، انہوں نے آواز اٹھائی اور وہ نٹر اور رسوائے زمانہ بدتمیز قسم کے انسان کو اور گرفتار کر لیا۔ اچھا اب آگے سنیں، عجیب بات، باقی میں نے اس کی پکچرز سوشل میڈیا پہ دیکھی جو وائرل ہے، کہ ان لوگوں نے تبصرہ بھی کیا پکچرز کے اوپر۔ حیرانی ہوتی ہے اس بات پہ، حیرانی ہوتی ہے کیا کہ اس کی پکچرز کا آپ ملاحظہ کریں، مشاہدہ کریں تو اس کی پکچرز بڑے بڑے اچھے اچھے مقامات پہ اس صورت میں وائرل ہیں کہ وہ درباروں پہ کھڑا ہے، فاتح خوانی بھی کر رہا ہے، دعائیں بھی مانگ رہا ہے، اور مزے کی بات اس کی داڑھی پوری ہے سنت کے مطابق، جیسے کہتے ہیں علماء کرام کے ایک یکمشت ہونی چاہیے، سنت کے مطابق ہے، اور سر پہ امامہ شریف بھی رکھا ہوا ہے۔ میں نے جب دیکھا یہ بڑا حیران ہوا، یہ کیا بات ہے کہ یکدم اتنی عظیم پوسٹ سے اتنے بدتمیز راستے اور شاہراہ پہ اس کی یہ قدم رنجا اس کا ہونا، اور اس کی یہ انٹری سمجھ سے بالاتر ہے کہ اس نے سنت کے مطابق داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، اور جو ہے نا پھر سر پہ امام شریف بھی رکھا ہوا ہے، درباروں پہ اس کی ایسی تصاویر بھی وائرل ہیں کہ وہ دعائیں مانگ رہا ہے، فتح خوانی کر رہا ہے، اور پھر اتنے رسوائے زمانہ شاہراہ پہ قدم، انٹری، اور عین سوشل میڈیا پہ آ کے بکواسات اور فحش کلام مواد سمجھ سے بالاتر ہے کہ اسے کس چیز نے مجبور کیا اس راستے پہ نکلنے کے لیے؟ وہ کون سے ہے نا، اب یا تو وہ تصاویر غلط ہے،
جو مینشن کی جا رہی، جو وائرل کی جا رہی ہیں، یا وہ بندہ غلط ہے؟ اس میں سے ایک بات عجیب ہے کہ یعنی کہ یا تو وہ تصاویر غلط ہے، یا یہ بندہ وہ نہیں ہے جو ہمیں دکھایا گیا، کہ واللہ عالم۔ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میرے ذہن میں آئی اس وقت جب میں نے اس کی وہ شریعت کے لبادے میں لپٹی ہوئی تصاویر دیکھی، سر پہ امامہ شریف، اور پھر جو ہے نا اور داڑھی اور درباروں پہ دعائیں، میں حیران ہوا۔ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میرے سامنے آئی۔ وہ کون سی حدیث؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک سر عام لوگوں کے سامنے لوگ ننگا ہونا پسند کریں گے، اپنا مواد سر عام لوگوں کے سامنے رکھیں گے، سر عام بدکاریاں کریں۔ دوسری بات، وہ گوگل پہ جو ہم بدتمیزیاں ہیں، فحش مواد ہیں، یا فیس بک پہ یہ وائرل ہوتے ہیں، انسٹاگرام پہ، ٹک ٹاک، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن اس طرح کی بول کے بات کر کے بول کے ہنس کے گویا کہ اس چیز کو یوں بڑھاوا دینا، یوں بڑھاوا، اس کی ترویج، اس کی اشاعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل صادق آ رہی ہے۔ صادق و امین سچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ باقی گوگل پہ جو بھی حیائیاں ہیں، جو بلو پرنٹس ہیں، جو آپ وہ بھی دیکھتے ہیں، لیکن اس میں شاید ایک عنصر غائب ہو کہ وہ خاموشی سے یوں کر رہے ہیں، غیرتیاں اپنی اپلوڈ کی ہوئی ہیں، لیکن یوں جو نٹر ڈان نے آ کے سوشل میڈیا پہ یوں جو ہے نا اس نے ولگیرٹی پھیلانے کی کوشش کی، ترویج کی اشاعت کی، یہ شاید آپ کو، یہ آپ نے یوں اس طرح جیسے کہتے ہیں ہٹ درمی بے باکانہ انداز، یہ شاید آپ کو نہ ملا اس سے پہلے۔ تو یہ وہ جو ہے نا رسوائے زمانہ گرفتار ہوا لوگوں کی آواز اٹھانے کی وجہ سے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کیسا بے حیا قسم کا ہے۔ اور پھر بڑی بات کہ اتنی عظیم راستے پہ چل رہا تھا، ایسی بےہودہ جو ہے نا شاہراہ پہ اس کو کس نے مجبور کیا؟ یہ معمہ ہے، یہ ایک گتھی سلجھانے والی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا کوئی ایک بچہ، جسے آپ تاریخ پڑھیں، آپ کتابوں سے دلچسپی رکھیں، یہ باتیں آپ کے سامنے ہیں کہ ایک بچہ جو بچپن میں نیک بھی ہوتا ہے، اچھا بھی ہوتا ہے، نمازی بھی ہوتا ہے، پرہیزگار بھی ہوتا ہے، مسجد بھی جاتا ہے، لوگوں کے حقوق کا بھی خیال رکھتا ہے، محلے میں رہتا ہے تو لوگوں کی ضروریات بھی اپنے جو ضرورت مند ان کی ضروریات بھی پوری کرتا رہتا ہے، ہر ایک کی آنکھ کا تارا ہے، ہر ایک کی نظر میں اچھا ہے، ہر ایک کے دل میں اس کا بسیرا ہے، لیکن چلتے چلتے ایسی کون سی تبدیلی اسے تبدیل ہونے پہ مجبور کر دیتی ہے کہ وہ ڈکیت بن جاتا ہے، چور بن جاتا ہے، رسوائے زمانہ بن جاتا ہے، دہشت گرد بن جاتا ہے، معاشرے کا ناسور بن جاتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ سوچو کہ ہم ہی اس کو باغیانہ سوچوں کی طرف لے جاتے ہیں، ہمارا معاشرہ لے جاتا ہے؟ تو ایک بات کہوں، یہ سچ ہے کہ ہم ہی اسے بدکاری کی طرف لے جاتے ہیں، ہمارے رویے اس کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ ایسی شاہراہ پہ قدم رکھے، ہمارے مزاج اس کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ ڈکیتی کرے، چوری کرے۔ یہ بھی ہے، یہ بھی پکی بات ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ ایک پیٹ رہا ہو سچائی کو، سچ بتاتا ہے، جب ہم بلا وجہ اپنی میں کی خاطر، اپنے تکبر کی خاطر، اپنے غرور کی خاطر جب اس کی بات کو ثبت نہیں کرتے، حالانکہ اس کے دل میں ہوتا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، تو ہم اس کی بات کو سیریس نہیں لیتے، وہ چیخ چیخ کے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرتا ہے تو ہم اعتبار نہیں کرتے، ایک اعتماد کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ صحیح بھی کرے گا تو لوگ غلط سمجھیں گے اس کو، وہ صحیح راستے پہ بھی جائے، تعین کرے گا صحیح راستے کا، تو منزل ہی بری ہو کے اس کا منہ چڑھا رہی ہوگی، یعنی منزل پہ وہ لوگ کھڑے ہوں گے جو بد کردار ہوں گے، تو یوں شریف کی شرافت کو بیچ چوراہے کے یا عزت کے بازار میں نیلام کر دیا جائے گا۔ ہمارے رویے، ہمارے مزاج ہی ایک اچھے انسان کو برائی کی طرف لے جاتے ہیں، یہ بھی پکی بات ہے۔
جب کوئی بندہ سچائی کے راستے پہ ہو تو سچائی کا ساتھ دینا چاہیے، جو حق کے راستے پہ ہو اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ آپ بالکل ٹھیک راستے پہ، بھائی ہم غلط ہے. اگر ہماری، یہ لوگوں کی بڑی عادت بری ہوتی ہے کہ ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ غلط نہیں بول رہا، بندہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جو غلط ایجنڈا اٹھائے کھڑا ہوگا اس کے ایجنڈے تلے جمع ہو جائیں گے، حقیقت کا فراموش کر دیں گے، پس پشت ڈال دیں گے، نظر انداز کر دیں گے. تو پھر نتیجہ پھر آپ کے سامنے نکلے گا کہ انسان حقیقت سے بھاگے گا، انسان پھر چوری بنے گا، پھر ڈکیتی ہی کرے گا، پھر ظلم ہی کرے گا، کیونکہ ہم نے اس کو سیریس ہی نہیں لیا، ہم نے سچائی کو پروان ہی نہیں چڑھایا، ہم اس کو جھٹلاتے رہے، ہم اس کو کہتے رہے کہ وہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے. خدا کے لیے جب آپ کے سامنے کوئی بندہ ایسا عظیم رویہ پیش کرے یا عظیم جو ہے نا صورت پیش کرے کہ جس میں کوئی تصنع بناوٹ نہ ہو، آپ کے دل کو یقین ہو جائے کہ بندہ غلط نہیں ہے، تو پھر اس کی سچائی کو عام کرنا چاہیے، سچائی کی اشاعت اور ترویج کرنی چاہیے، تاکہ وہ اس پہ کاربند ہو جائے، پکا ہو جائے. پھر وہ آگے چل کے زمانے کے لیے ناسور نہیں بنے گا، وہ زمانے کے لیے فائدہ مند بنے گا. جب ہم اس کی سچائی کو جھٹلائیں گے اور جھوٹ کے پلیٹ فارم پہ جائیں گے، یہ جھوٹ کے علم کے نیچے جمع ہو جائیں گے، تو پھر وہ سچائی جو اپنائی ہوگی وہ اس کو بھی چھوڑ دے گا، کبھی اس کا فائدہ ہی نہیں ہے سچے ہونے کا، اچھے ہونے کا. ویسے تو میں نے یہ بھی سنا کہ بہت اچھا بھی نہ بنا کرے، بہت اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانا پڑتی ہے. اللہ عالم یہ بات صحیح غلط ہے، لیکن پھر بھی ہم نے ہی اس معاشرے کو اچھائی کی طرف لے جانا ہے. ہم خود اپنے سے شروع کریں کہ ہم نے اچھے ہونا ہے، ہم نے ظلم نہیں کرنا، ہم نے دو نمبری نہیں کرنی، ہم نے بےایمانی نہیں کرنی، ہم نے کسی کے آنسو گرتے نہیں دیکھنا، ہم نے جو ہے نا آنسو پوچھنے والے بننا ہے. تو یہ باتیں تھیں کہ وہ رسوائے زمانہ گرفتار ہو گیا، آواز اٹھائی گئی میڈیا پہ، اور اس طرح کی پھر جرت کیسے لوگوں میں پیدا ہوتی ہے، کیسے پیدا ہوتی ہے، یہ بھی ایک معمہ ہے، جس میں خاص کر یہ ہے کہ جب قانون اندھا ہو جائے، جب سیاسی لوگوں کو اپنے مفاد کی، اپنی سیٹوں کی پڑی ہو، اپنے اثاثات کی پڑی ہو، اپنی جائیدادیں بنانے کی فکر پڑی ہو، تو اس طرح کے پھر ناسور معاشرے میں کھل کے سامنے آتے ہیں. پتہ ہے کہ کوئی قانون نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہم آزاد ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط اور تصدق سے انصاف والی اور اچھی شفافیت رکھنے والی ذہنیت عطا کرے، اور ہمارے معاشرے کو ایمان والا، اچھا انصاف والا بنائے، ہمارے قانون کو اپنے عہد کے مطابق، اپنے منصب کے مطابق، اپنے جو ہے ان کے اللہ کی طرف سے امانتیں ہیں اس کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ پاک ہمیشہ پاکستان کو شاد و آباد رکھے، اس کے رہنے والے لوگوں کو شاد و آباد رکھے، تا قیامت آباد رکھے. بس انہی الفاظ کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر. السلام علیکم.